السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 57 سے 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ہم عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جی، اس جملہ کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ جس کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اسی کو اس کی امانت ادا کر دو۔ زید کی امانت بکر کے حوالے نہ کرو۔ امانت کا دوسرا مطلب ذمہ دارانہ مناصب ہیں، یعنی حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب انہی کے حوالے کرو جو ان مناصب کے اہل ہوں۔ نااہل، بے ایمان، بددیانت اور راشی قسم کے لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ اس لحاظ سے یہ مسلمانوں سے اجتماعی خطاب ہے، کیونکہ بدکردار لوگوں کی حکومت سے ساری قوم کی اخلاقی حالت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ امانت کا تیسرا مطلب حقوق بھی ہیں، یعنی تمہارے ذمے جو حقوق ہیں، خواہ اللہ کے ہوں یا بندوں کے، سب کے حقوق بجا لاؤ۔ کسی حکومت کے استحکام کی یہ پہلی بنیاد ہے، اور انہی حقوق کی عدم ادائیگی سے فساد رونما ہوتا ہے۔ حکومت کے استحکام کی دوسری بنیاد عدل و انصاف ہے، لہذا کسی قوم سے دشمنی تمہارے عدل و انصاف پر اثر انداز نہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ یہود نے صرف اسلام دشمنی کی بنا پر مشرکوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم دینی لحاظ سے مسلمانوں سے بہتر ہو، حالانکہ مسلمانوں کی پاکیزہ سیرت اور مشرکوں کے کردار میں فرق اتنا واضح تھا جو دشمنوں کو بھی نظر آ رہا تھا، اور خود یہود بھی اس حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انصاف سے فیصلہ کرنا اور انصاف کی بات کہنا بہت بلند درجے کا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں رکھے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا جب اور کسی جگہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سرفرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام عادل یعنی انصاف کرنے والا حاکم کا ذکر فرمایا۔ دوسرے وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی۔ تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے۔ چوتھے وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اسی کی خاطر اکٹھے رہے، اور آخر موت نے جدا کیا۔ 5ویں وہ شخص جسے کسی مالدار اور حسن و جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6 وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ 7ویں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بین نکلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔